بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ یہ سال قریب الختم ہے، ماہ ذی الحجہ کا اختتام عمل میں آ رہا ہے۔ بضمن رؤیت ہلال خادم قرآن اور تفسیر معصوم سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے۔ بالخصوص وہ حضرات بھی غور فرمائیں جو چاند کا اعلان کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جو بھی اعلان کر رہے ہیں، اعلان کرنے سے قبل اس کی تصدیق کر لیں، اس کے بعد اعلان کریں۔ تو چنانچہ جس طرح سے کہ عیسوی سال ہوتا ہے، جو عیسوی سال ہے جس کے 12 مہینے، جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اختتام دسمبر پر، یہ جملہ 365 دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ جو قمری سال ہے، قمری سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہے، تو یہ بھی 12 مہینے ہیں۔ مگر یہ کہ جو شمسی سال ہے وہ 365 دن ہے۔ تو ہمارا یہ سوال ہے یہ رؤیت کا اعلان کرنے والوں سے کہ جب شمسی سال 365 دن کا ہے، تو اسی طرح قمری سال کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ وہ کتنے دن کا ہے۔ تو اس سلسلے میں خادم یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت، یہ 8واں پارہ ہے سورہ الاعراف، کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر اس کا حکم غالب آیا، رات کو دن سے ڈھانپ دیا، رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے جو تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو اس شان سے پیدا کیا کہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ رہو کہ بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ کل عالموں کا پرورش کرنے والا صاحب برکت ہے۔ چونکہ ہم پیغمبر اسلام کے دست مقدس سے صرف اور صرف قرآن نے لیے، بلکہ قرآن کے ساتھ عطرت اور اہل بیت کو لیے ہیں۔ عطرت اہل بیت کہہ لیں یا حدیث کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ تو چنانچہ رسول خدا اس حدیث کے سلسلے میں یہ ارشاد فرما چکے ہیں، جو ان دو سے تمسک رکھے گا تو ہرگز وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ قرآن اور تفسیر معصوم سے خادم قمری سال کتنے دن کا ہوتا ہے وہ عرض کر رہا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اتوار کے دن خدا تعالیٰ نے خیر کو پیدا کیا اور شر پیدا کرنا اس کا کام نہیں ہے، اور اتوار اور پیر کو زمین پیدا کی، اور منگل کے دن زمینوں کی مخلوق اور ان کی روزی، اور بدھ اور جمعرات کے دن آسمانوں کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن آسمان والوں کی روزی، اور یہ خدا کے اس قول سے ثابت ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اور چنانچہ التہذیب الفقیہ میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے سال کے 360 دن بنائے تھے۔ جیسے شمسی 365 ہے، قمری کے سلسلے میں یہ
اس آیت کی تفسیر میں مل رہا ہے کہ خداوند عالم نے سال کے 360 دن بنائے تھے، چونکہ 6 دن آسمانوں کے زمین کے اور ان کے مابین کی چیزوں کے بنانے میں صرف ہو گئے، لہذا سال 360 دن سے کم ہو کر 354 دن کا رہ گیا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ قمری جو سال ہے وہ 354 دن کا ہوتا ہے۔ یہ اب نہ 353 دن ہوں گے نہ 355 دن ہوں گے، تا قیامت یہ 354 دن ہوں گے۔ یہ تفسیر صافی ہے۔ تفسیر صافی میں اسی آیت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کتاب کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو 6 روز میں پیدا فرمایا، پھر اسے سال کے دنوں سے منقطع کر دیا، اور سال کے 354 دن ہوتے ہیں، سال کے 354 دن۔ کتاب فقہ اور کتاب تہذیب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 360 دن پیدا کیے اور آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر ان دونوں کو 360 دنوں سے جدا کر دیا، اب سال 354 دن کا ہے۔ یہ دوسری آپ کے تفسیر صافی سے، یہ تفسیر نور الثقلین ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں اسی آیت کی تفسیر ہے۔ کتاب الخصال میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے اور ان کے 360 دن مقرر فرمائے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے 6 دن ان سے کاٹ لیے گئے، اسی لیے ہر مہینہ 30 دن کا نہیں ہوتا۔ ہر مہینہ 30 دن کا، اگر ہر مہینہ 30 دن کا ہو جائے تو 360 دن ہو جائیں گے، جبکہ زمین اور آسمان کی خلقت میں 6 دن ہوئے، 360 میں سے 6 دن جب مائنس کر دیے گئے تو 354 دن۔ اب یہ طے ہو گیا قرآن اور حدیث سے، قمری سال 354 دن کا ہوتا ہے۔ اب سماعت فرمائے کہ یہ میرے پاس جو جنتریے ہیں یہ مفید عالم ہے، آپ کے 2023 سے یہ قمری سال کا آغاز ہوا تھا اور یہ 2024 چل رہا ہے ہمارا۔ اب جو یہاں پر جو اعلان بھی ہوا اور آپ کے جس پر عوام الناس عمل کی ہے، محرم 30 دن، یہ جو اعلان ہوا ہے، محرم جو گزرا ہے 30، صفر 29، ربیع الاول 30، ربیع الثانی 30، جمادی الاول 29، جمادی الثانی 29، رجب 30، شعبان 29، رمضان 30 اور شوال 29، ذیقات 29۔ اب ذیلحج کا اعلان ہونے والا ہے تو پورا سال مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے ایام بتائے ہیں ہر مہینے کے اعتبار سے، اس کو جب ٹوٹل کیا جائے گا تو 324 دن ہوئے، 324 دن ہوئے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک جو اب یہ جو شہر اللہ المحترم گزرا ہے، اس سلسلے میں ہمارے اصولی حضرات کی چند لوگوں کی جانب سے، مکمل اصولی حضرات نہیں بلکہ چند حضرات نے اعلان کیا تھا 29 کا، تو ان کے اعتبار سے ہوئے 323 دن، ہمارے اعتبار سے یہ ہوئے 324 اور ان کے اعتبار سے ہوئے 323 دن ہوئے، 323 دن۔ اگر یہ 29 کو اعلان کر دیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 323 میں اور مزید 29 اگر ملا دیں آپ تو 352 دن ہو جائیں گے، 352 دن۔ اب یہ جو 324 دن ہوئے ہیں ابھی تک جی، اس میں اگر آپ 30 دن ملا دیں گے
تو 354 دن مکمل ہو جائیں گے۔ تو اب جو یہ چاند ہونے والا ہے، یہ چاند 30 دن کا ہونا چاہیے، یعنی ذی الحجہ 30 دن مکمل ہونی چاہیے، تو 354 اس سال۔ اگر فرض کیجئے 29 کو اگر چاند دکھ جائے، 29 کو چاند دکھ جائے، تو یہ کہنا ہوگا کہ سال بھر میں جو گزرے ہیں رؤیت ہلال کا اعلان جو بھی حضرات کیے ہیں، ان کی جانب سے گڑبڑ ہے۔ قرآن اور حدیث میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی، تو چنانچہ اعلان کرنے والوں کو چاہیے کہ جب یہ چاند کا آپ اعلان کر رہے ہیں تو لکھنا، ایک ریکارڈ رکھنا اپنے پاس کہ کتنے دن کا مہینہ ہوا، تاکہ ٹوٹل جب کریں تو 354 دن مکمل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب چاند قریب ہے۔ تو اب یہ لوگ پھر اعلان کرنے میں سبقت لے جائیں گے۔ ہمارے پاس جتنے بھی یہ جو محافل و مجالس ہوتے ہیں، خوشی اور غم وغیرہ وغیرہ جو تواریخ ہم مناتے ہیں، یہ شمسی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ قمری اعتبار سے ہے، چاہے وہ رمضان المبارک یا یہ شعبان ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، جنوری میں کوئی چاند نہیں دیکھنا ہے، فروری کا چاند نہیں دیکھنا ہے، قمری ہے۔ تو چنانچہ عید الفطر، یہ عید الفطر کس دن منائے؟ اسی طرح یہ غدیر ہے، 18 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اگر غلط اعلان ہو جائے تاریخ بدل جائے گی۔ لمحہ فکر دے رہا ہوں میں، لا اکراہ فی الدین، مگر یہ کہ انتشار برپا نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جیسے کہ محرم یہ بڑا عظیم ترین مہینہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا غم کا مہینہ ہے جی، اور عالم اسلام میں یہ غم کا مہینہ منایا جاتا ہے، کیونکہ حسین مظلوم کربلا کی شہادت ہے۔ یوم عاشورہ کے احکامات ہیں، شب عاشور کے احکامات ہیں، یوم عاشور کے احکامات ہیں کہ یوم عاشورہ فاقہ رہیں، سر برہنہ رہیں، گریبان چاک کریں، پا برہنہ رہیں وغیرہ وغیرہ، سوگ منانے کا دن ہے۔ تو اگر آپ صحیح تاریخ سے اگر یہ نہ منائیں عاشورہ تو یہ سب چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ تو میں عوام کو بیدار کر رہا ہوں، یہ اعلان کرنے والوں کی چکر میں نہ پھنسیں، کیونکہ جب نماز آپ کو پڑھنا ہے تو وضو بھی آپ کریں جی، روزہ آپ رکھیں گے، افطار کوئی قبلہ نہیں کریں گے، قبلہ کو افطار کرا رہے ہیں آپ بھوکے رہیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو بھی تواریخ ہیں، جب ہر مرد مومن اس پر عمل کرتا ہے تو آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ چاند دیکھیں۔ اسی لیے شریعت میں 2 گواہان عادل کی پابندی، کہ جب 2 گواہ عادل اگر کہتے ہیں، کیا رؤیت پر منفی زمانہ ہے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سماعت پر عمل کر رہے ہیں، رؤیت پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ ایک آخر میں ایک اور ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اب آج کل سب کے ہاتھوں میں ٹیلی فون آ گیا ہے، یہ حالیہ ہے، اس سے پہلے گھر میں فون ہوتا تھا جی، جس کو لینڈ لائن کرتے تھے آپ لوگ، وہ تھا۔ اس کی ایجاد کب سے ہے؟ اور یہ بتائیں کہ شریعت کب سے ہے؟ جبکہ یہ سب گھڑی نہیں تھی، ٹیلی فون تو بہت دور کی بات ہے، گھڑی نہیں تھی جی، اس وقت بھی شریعت تھی۔ اور پھر یہ ٹیلی فون نہیں تھا، میسیج کا سسٹم نہیں تھا جی، مگر یہ کہ جو ہے نا شریعت تھی۔ تو دور ما سبق کے لوگ کس طرح عمل کرتے تھے، کس طرح وہ عمل کرتے تھے، یہ بھی ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں۔ یہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اعلان کے سلسلے میں ہر قبلہ سبقت لے جانا چاہ رہا ہے۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ آپ جو اعلان کیے ہیں اس کے ایام کاؤنٹ کریں اور بتائیں عوام کو کہ کتنے دن ہو گئے، یہ ذی قعدہ تک کتنے دن ہو چکے ہیں، اب کتنے دن سال کے لیے باقی ہیں، یہ اعلان کرنا چاہیے قبل از وقت۔ میں اعلان کر رہا ہوں تاکہ رؤیت میں کسی قسم کا کوئی انتشار برپا نہ ہو، وہ وقت پر جو صحیح تاریخ ہے وہ صحیح تاریخ پر غم کرنے دیں، صحیح تاریخ پر خوشی کرنے دیں، اسے تاریخوں میں تبدیل نہ کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔